حکومت کی جانب سے بار بار یہ درخواست کی جا رہی ہے پی ٹی آئی سے. کل وزیر اعظم کی جانب سے یہ بیان دیا گیا, آج ان کے مشیر رانا ثناءاللہ کی جانب سے بیان آیا کہ جناب ہماری آفر ابھی بھی موجود ہے, پی ٹی آئی ٹیبل پر بیٹھے بات چیت کرے, مسئلے کا حل بات چیت سے ہی نکلنا ہے. شاید حکومتی کیمپ میں کہیں یہ سوچ پائی جا رہی ہے, یہ میری ایک ازمپشن ہے, تجزیہ ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ ان کے بیک ڈور مذاکرات شروع ہوئے تو بجائے اس کے کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بریک تھرو ہو اور گورنمنٹ کے اوپر یہ لیبل لگ جائے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا, جہاں پر تھا وہاں پہ بات چیت کر کے چیزیں سارٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں, تو اس سے بہتر حکومت کے لیے یہی سوٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھے تاکہ وہ یہ کلیم کر سکیں کہ جناب ہمارے پاس بیٹھے تھے, ہمارے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوئی اور ہم نے ان کو کچھ دیا ہے. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. جب جیسے بیک ڈور ٹاکس شروع ہوئی تو انہوں نے لپیٹ دیا سارا بوریا بستر. ابھی اس ٹائم جب ہم پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے, وہ کہتے ہیں نہیں کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی, نہ بیک ڈور ہو رہی ہے نہ جو سامنے ہو رہی تھی وہ, تو اس ٹائم کوئی ٹاکس نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسپیس ابھی بھی موجود ہے. بٹ مین وائل پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بہت حد تک چینج ہوئی ہے ان 4-5 دنوں میں, خاص طور پر عمران خان کے جو حالیہ ڈیسیژنز ہیں جن میں جنید اکبر کی انٹری ہے, ہارڈ لائنر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو آگے لانے کے حوالے سے حکمت عملی. تو میں آج جنید اکبر کا بیان سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو عمران خان نے کسی تقریب میں ڈھول بجانے کے لیے پی ٹی آئی کا صدر نہیں بنایا کے پی کے کا, اور جس کے لیے بنایا ہے وہ انہوں نے پھر اگلے لمحے میں بیان کر دیا کہ 8 فروری کی جو یوم سیاہ ہے اس کی تقریب ایک تو, اور دوسرا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد ہم اگلے فیز کی طرف جانے والے ہیں, اور اس میں اگر میں غائب ہو جاؤں, اٹھایا جاؤں, یہ بتا رہے تھے جنید اکبر کہ میں گرفتار ہو جاؤں تو جیسے ہی اگلا حکم آئے تو اس کے بعد جو انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں اس کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی بڑی اگریسو ہے. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ شاہراہ ریشم کہاں سے بند کرنی ہے, موٹر وے کہاں سے بند کرنی ہے, کون کرے گا, کیسے کرنا ہے. تو ابھی تو اس چیزوں کے اوپر پلاننگ شروع ہو گئی ہے. تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے صاف کہ پی ٹی آئی تو اسی جارحانہ موڈ کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب عدالتوں سے ریلیف ان کو نہیں ملنے لگا, کیونکہ جس طرح سے ساری چیزیں یا فیلڈنگ سیٹ ہو رہی ہے. آج آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا تھا, وہاں پہ بھی ایڈیشنل ججز ہیں, اور جن ججز سے ریلیف مل رہا تھا ان سے کیسز لے لیے گئے, تو اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ریلیف اب کورٹ سے اس طرح شاید نہیں ملے گا. تو وہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے آگے بڑھیں گے, ان کی پالیسی بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ تو جناب اب اگریسو موڈ میں جا رہے ہیں. پہلے احتجاج کا طریقہ کار کچھ الگ تھا, لیکن اس بار یہ سڑکیں بند کرنا, مین شاہراہوں کو بلاک کرنا یا موٹر وے بند کرنا, یہ ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اب اس پہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی ایگری کرتی ہے, ان کی پارٹی ایگری کرتی ہے, یا صرف ان کی اپنی جنید اکبر کی ذاتی سوچ ہے. اس کو پارٹی نے آن کیا یا نہیں کیا یہ ابھی انڈر ڈسکشن نہیں آیا پارٹی کے اندر, دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. لیکن بطور پی ٹی آئی پریزیڈنٹ کے پی کے وہ کچھ نہ کچھ فیصلے تو کر سکتے ہیں. پھر ایک اور بڑی دلچسپ چیز سامنے آئی جب انہوں نے 8 فروری کے جلسے کے لیے جو ثوابی میں ہونے جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز سے, کارکنان سے انہوں نے تعاون کرنے کا کہا, یعنی ڈونیشن مانگی. اور اس بار انہوں نے کہا کہ ہم علی امین گنڈا پور کو تکلیف نہیں دیں گے, زحمت نہیں دیں گے, کیونکہ انہوں نے ہر بار کوآپریٹ کیا ہے اور اس بار ہم اپنے طور پہ کریں گے. اور انہوں نے تعریف بھی کی ہے, کوئی ایسے گلہ نہیں کیا کہ وہ کوئی احسان جتلا رہے ہیں اس لیے ہم ان کے پاس واپس نہیں جائیں گے. انہوں نے تعریف کی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے مشکل وقت میں بڑی مدد کی ہے, لیکن اس بار ہم اپنے طور پہ کر کے دیکھیں گے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور نے واقعی میں پارٹی کے اوپر بے پناہ خرچہ کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے ذاتی جیب سے بڑا پیسہ لگا دیا ہے, معلوم نہیں کتنا, لیکن اچھا خاصا پیسہ لگ چکا ہے. تو اس بار شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فنڈ ریزنگ کے ذریعے یہ سارا کچھ کریں گے, تو دیکھتے ہیں وہ فنڈ ریز کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے.